अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों के लिए एक बड़ी मैं सरप्राइज़ वीडियो लेके आ रहा हूँ, और वीडियो वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ कंसल्टेंट साकिब साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेरा एक ऐसा काम था जो 5 साल से फंसा हुआ था, क्योंकि अक्सर इन कामों में चीज़ों में काम आपके फंसते हैं। तो साकिब साहब ने मेरा वो काम करवा के दिया, और मैं अब आपको बताता हूँ वो क्या काम था। वो था मेरा यूके का वीज़ा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह साकिब साहब, जो कि अपना तारुफ भी आपको अभी करवाएंगे। इनकी माशाल्लाह लाहौर में पाकिस्तान में अपनी कंसल्टेंट कंपनी है। साकिब साहब, क्या हाल है आपका? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। जी। साकिब साहब, अपना तारुफ करवाएं सबसे पहले लोगों को। मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ खुद करवाएं। सबसे जी तारुफ तो सबसे अल्लाह की ज़ात का है बेशक, और हम तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन ये है कि आपकी सबसे पहले मुबारकबाद जी। मेहरबानी। थैंक यू फाइनली जी, थैंक यू यू, अचीव योर गोल। थैंक यू। और दूसरी बात जी कि मेरे को 30 से 35 ईयर्स हो गए मुख्तलिफ फॉरेन सर्विसेज में, कॉन्सलेट्स में, और उसके बाद एज ए लॉ फर्म, इमिग्रेशन लॉ फर्म पे मुझे काम करते हुए, और नट पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ जगहों पे मैंने काम किया है इसमें। और जो मेरा काम है टोटल सर्विस बेस है। हम तमाम आपकी प्रिपरेशन किसी भी किस्म की, इमिग्रेशन हो गई, अमेरिकन इमिग्रेशन है, CR1 है, फैमिली सेटलमेंट है, डेपुटेशन है, या और अदर लॉ हैं, लेबर लॉ हैं, उसको मेरी एक लॉ फर्म है वो देखती है। बेस्ड आपने कहा पाकिस्तान में या लाहौर में, नहीं, हमारी पूरी दुनिया में तकरीबन ऑलमोस्ट ग्लोबली हम देखते हैं, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ बिल्कुल ऐसा लॉयर्स ही है। एफिलिएशन में हमारे साथ लाइजॉन में है, सही सही जितने कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, तो हम उनके साथ मिल के लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते सही हैं। सही। और ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ हम इसी को देखते हैं कि जी किसी का, ज़्यादातर मुझे मेरा इंटरेस्ट होता है जो लोग रिफ्यूज़ होके आते हैं, जी और अगर उनकी गलती नहीं और किसी वजह से ओवरलुक होकर रिफ्यूज़ हो गए, तो हमने उसको कैसे प्रिपेयर सही। करना है। तो साकिब साहब, आप थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में प्लीज़ बताएं। जी, कंपनी हमारी फर्म ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। जी ये एक इनकॉर्पोरेट कंपनी है। जी इसमें हमारे साथ जो हैं बिजनेस कंसल्टेंट हैं, जी लॉयर्स हैं, जी और इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। ठीक। ये हमारा इकट्ठा मजमू है इन सब जी की, फिर उसके बाद स्टाफ है। जी लेकिन जो हम 3 पार्टनर हैं ना, उनमें एक पार्टनर जो है वो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लॉयर हैं, जी। और प्रॉपर इमिग्रेशन को भी देखते मीन्स हैं। आपके साथ पूरी एक जी टीम जी, है। अभी हमारे साथ एक बिजनेस कंसल्टेंट है बहुत बड़े, जी IT का भी उनका बहुत बड़ा जी एक्सप्लोर, जी 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 और एक मेरी सेल्फ है एज ए कंसल्टेंट। हम सारा जी इमिग्रेशन, जी तो जी हम जी तीनों, जी फिर हमारे आगे पूरी आगे टीम्स हैं, स्टाफ्स हैं, जी अदर कंसल्टेंट्स हैं, वो जी। इस तरह हैं बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं भी जिस तरह आप लोगों को पता है मेरा ईट स्लीप ट्रैवल चैनल है, मेरी लाइफ ही ट्रैवलिंग के ऊपर है। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है, बड़े से बड़े लोग जो हैं वो एक पॉइंट पे आके फंस जाते हैं। मैं भी इस तरह, मैं आपको बताता चलूँ मेरा जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, और मेरी साकिब साहब से कहाँ मुलाकात हुई, और उन्होंने जिस तरह मुझे हेल्प आउट किया। मैं ज़्यादातर मेरी लाइफ गुजरी है पाकिस्तान से बाहर। आप जैसे मुझे वीडियोस में देखते रहते हैं। मेरे साथ हुआ ये कि मैंने यूके के वीज़े अप्लाई किया, जो कि दुबई से किया, और तकरीबन 2 टाइम मैं उसमें रिफ्यूज़ हो चुका। अक्सर लोग पहली ही रिफ्यूज़ल में जो है वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं इसमें काफ़ी फंसा हुआ था, और मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। फिर मेरी मेरी मुलाकात अचानक साकिब साहब के साथ हुई, और मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि आप भी मेरी वीडियोस में देखते हैं मेरे ज़्यादा टॉपिक यही होते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन के, उनको मैं गाइड करता हूँ परेशानी से निकालने के लिए, मैं मेरी यही टॉपिक होता है। तो लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो बताने वाला है, जो समझे कि हर एक को उस्ताद की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी मेरी मुलाकात साकिब साहब से हुई, और साकिब साहब ने, ट्रस्ट मी गाइस, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे उस परेशानी से निकाल दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 15 डेज़ मेरा यूके का वीज़ा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैं पासपोर्ट आज इसलिए लेके आया था ताकि मैं आपको फ़ोटो में छुपाऊँगा, सॉरी डिटेल्स छुपाऊँगा। ये मेरा वीज़ा है, ठीक है, जो कि साकिब साहब की मेहरबानी से लगा है, और ये इस टाइम मेरे हाथ में, और इंशाल्लाह हम जल्दी ही ट्रैवल कर रहे हैं। साकिब साहब, एक चीज़ बताइएगा, जैसे हर बंदा ही आजकल जो है वो कंसल्टेंट बना हुआ है, और हर ट्रैवल एजेंट भी कंसल्टेंट बना हुआ है। वो लोगों का काम ही है कि बस आपको पकड़ा और बस पैसों के लिए जो है वो वीज़ों में घुमाई जाते हैं। इसके बारे आप क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि जो कंसल्टेंट है ना, पहली बात तो ये है कि इसको हमने देखना है ये क्या चीज़ है, जी ठीक है ना। ठीक। अभी आप चले जाते हैं ट्रैवल एजेंट्स, ये ट्रैवल एजेंट्स का होता है, उनका फ़्लाइट फ्रीक्वेंसी पे तजर्बा हो सकता है, जोग्राफिया पे इवन हो सकता है, जी
اور ان کا فیئر پہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کیا فیئر ہے کیا ہے. لیکن دیکھیں یہ ایک بڑا ٹپیکل چیز ہے جی, یہ ایک ڈفرینٹ لائن ہے سر. دیکھیں ایمبیسی آپ کو ریفیوز کرتی ہے نا تو بائی لا کرتی ہے, بالکل, اور اگر ویزا دیتی ہے تو بھی بائی لا دیتی بائی ہے. لا تو پہلی بات تو یہ اس کے لاس کا پتہ ہونا ضروری ہے. ہاں آپ ٹریول ایجنٹ کے پاس جا رہے ہیں, ٹریول ایجنٹس کو تو لاس نہیں پتہ نا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ بھائی میں تو اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے گھر تعمیر کروانا ہے تو آپ سول انجینئر کے پاس جائیں گے, الیکٹرک انجینئر کے پاس تو نہیں جائیں گے. تو پہلے لوگوں کو یہ ڈائریکشن دیکھنی ہے کہ یار آپ ریفیوزل ہونا کوئی بات نہیں. میرے پاس بڑے بڑے منسٹرز بھی آتے ہیں, میں نام تو نہیں لے سکتا, بڑے بڑے ایکٹر پاکستان کے, ان کے بھی ریفیوزل آتے ہیں میرے پاس, کوئی ایشو نہیں ہے. ایمبیسی کے پاس رائٹ ہے کہ گیون آپ کو دے یا ریفیوز کر دے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایکسکیوز می, کنسلٹنٹ کا جو کام ہے نا اس کو لاز آنے چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے بائی لاز کیا ہے, ان کی امیگریشن پالیسیز کیا ہے, اور جو امبیسی ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے. اندر جو ویزا آفیسر بیٹھے, کیونکہ میں ایک کونسلیٹ میں ایز اے سیکٹری کوآرڈینیٹر رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے کیا بیہیویئرز ہوتے ہیں, ان کا کیا سیٹ اپ ہوتا ہے, کس طرح کیا دیکھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ, نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو ایمبیسیز یا کونسلیٹس ہیں وہ ڈپینڈس کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی سوشل اکنامیکل آپ کی جو ٹائز ہیں اور آپ کی جو یہاں پہ فیملی سوشل اکنامیکل ٹائز یہ آپ کو کتنی اسٹرانگ ہے. کتنی. ثاقب صاحب میرے کیس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, یہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. نہیں میں ڈیٹیل میں جاتا بھی نہیں ہوں, مجھے پتا ہے. جی تھوڑا سا بتائیں کہ میں جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے کیا سب سے پہلے کہ یار یہ ہوگا نہیں ہو, کیونکہ میں تو 0% شور تھا, لیکن ثاقب صاحب نے کہا تھا یہ میں آپ کا کام کر کے دوں گا. لیکن پھر بھی اینڈ آف دا ڈے تک جب میں جیریز میں پاسپورٹ لینے کے لیے بھی جا رہا تھا, میں اندر زیادہ نہیں لیکن 10% میں گھبرایا ہوا تھا, لیکن یہ کہہ رہے تھے میں 110% شور ہوں, آپ ویزا لے کے ہی آئیں گے. جی میرے بارے تھوڑا سا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, جتنے علم کا مالک اللہ ہے, ہمیں دیتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں, اگر وہ علم نہ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے کیس میں اسپیسیفکلی جو ہے نا مجھے ایک وائب تھی, کیونکہ آپ کے جو پچھلے پریویس ریفیوزل تھے ان میں ان ڈیٹیل انہوں نے چیزیں مانگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. یہ ادھر اور ادر وے آپ اس ٹائم اس کو جو لاسٹ آپ کا ہوا تھا اس کو اگر اس طریقے سے جیسے امبیسی مانگ رہی تھی یا ہائی کمیشن مانگ رہا تھا, آپ اس طریقے سے اگر وہ دیتے تو شاید نہ ہوتا. میں نے ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے آپ سے کیا کہا تھا, آپ کا کیس اب میں پی چکا ہوں, جو پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھ. ایسے ہی ہے. میں نے آپ کا سارا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اکثر رات کو 2 بجے بھی ثاقب صاحب کا فون آ جاتا تھا کہ میں سویا ہوتا تھا, لیکن یہ اٹھے ہوتے تھے کہ یار وہ فلانا پوائنٹ وہ پیپر ابھی مجھے بھیجیں. اس کا مطلب کہ وہ میرے کام میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ رات کے 2-2:30 بجے بھی مجھے ان کا اکثر فون آ جاتا تھا کہ وہ فلانا پیپر مجھے ابھی چاہیے, ڈھونڈ کے واٹس ایپ کریں. بات وہی ہے نا. آپ دیکھیں آپ کا جو کیس تھا ایک بڑی ڈیٹیل انہوں نے اس میں چیزیں دی تھی, اور آپ نے ماشاءاللہ اتنی ٹریولنگ ہسٹری آپ کی, یہ نہیں کہ آپ ٹریولر نہیں ہیں, آپ کو تو اتنے بڑے بڑے ویزے لگے ہیں. لیکن کیا ہوا, یہ منسٹرز کے ساتھ ہوتا ہے جی, اور یہی آپ کے بڑے بڑے ایکٹرز آتے ہیں میرے پاس, حالانکہ ان کے پاس کتنا اسٹرانگ ریزن ہوتا ہے ٹریولنگ کا. میں کہتا ہوں میرے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ملا ہوا ہے, 17 جرت والے آئے ہیں, 17 امتیاز والے آئے ہیں, ریفیوز ہے. ریزن یہ ہے کہ لا ہے سر, امبیسی نے لا پہ چلنا ہے, ویزا لا پہ ملنا ہے. بالکل, اگر آپ وہ فلفل کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتے وہ ریفیوز کر دیں گے. ان کے لیے یہ کوئی نہیں اہمیت رکھتا آپ کون ہیں کیا ہے, ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے آپ ان کے بائی لاز کو فالو کر رہے ہیں. وہ ہمارا کام ہے, اس کی احتیاط کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کروڑ روپیہ 10 کروڑ روپیہ بینک میں تو ویزا مل جائے گا, غلط ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی سوشل ٹائی اکنامیکل ٹائی نہیں دیں گے تو ویزا ملے گا, غلط سر. یہ سب چیزیں اس کو ہم نے تھوڑا ایک کمبینیشن بنانا ہوتا ہے. حالانکہ ثاقب صاحب میں الحمدللہ میں کافی بار اپنے ویزاز خود ہی کرتا ہوں, لیکن اس بار جو ہے میں یہ رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا, کیونکہ جو پیچیدگیاں اور جس پوائنٹ پہ میں پھنسا ہوا تھا نا, وہ ایک سمجھے کہ گیرا نہیں جیسے لگی ہوتی, وہ گیرا جو لگ گئی ہوئی تھی وہ ثاقب صاحب نے کھول کے مجھے دی. اصل میں اس میں احمد بھائی ایک بات ہے نا, جیسے آپ ڈاکٹر ہیں نا, ایک ہوتے ڈاکٹر, ٹھیک ہے نا, وہ ڈاکٹر جب ہوتا ہے ایک میڈیسن کا ہوتا ہے, پھر ایک ہم نے کیونکہ اس کام میں کئی چیزیں نا, اب آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ میڈیسن سے مریض نے ریکور نہیں ہوتا, بات آ گئی تھی سرجری کی, تو جب سرجری ہے وہ میں نے کی, لیکن بات یہ کہ چیزیں آپ بھی سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نہیں سمجھتے. جب میری آپ سے گفتگو ہوتی تھی میں آپ کو دکھاتا تھا کہ سر یہ معاملہ ہے اس طرح ہے آپ کا, تو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا, پھر ہم نے اس کو میں نے پریپیئر کیا, اور آپ کو دیکھیں
سب سے بڑی مجھے یہ خوشی ہے کہ تو آپ کا کام ہوا, جی لوگوں کو مزید آپ بتائیں گے. جی دیکھیں ایٹ اینڈ سلیپ جو ان کا چینل ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں ان کے توسط سے بات کرتا ہوں, مجھے کبھی شوق نہیں رہا کہ میں ویڈیوز پہ آؤں یا نہ ہوں, لیکن انہوں نے ایک بات کی مجھے کہ سر آرگینکلی لوگ بہت پوچھتے ہیں, ہاں بڑے مسائل ہیں لوگوں کو, اور لوگوں کو غلط گائیڈ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. لوگ آ جاتے ہیں, لوگوں کو ایجنٹ جو ہے وہ لوٹتے ہیں, کبھی ان کے پیسے اسکیم کر جاتے ہیں, انہیں غلط گائیڈنس دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جو آپ کو لوگ کہتے ہیں نا آ جائیں جی میں ویزا لگوا دوں گا, وہ کرائم کرتے ہیں. آپ سروس دے سکتے ہیں, ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں, ویزے کا رائٹ صرف آپ کی قونصلیٹ کو یا ایمبیسی کو ہے اگر آپ ان کے لاز کو فلفل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ لوگوں کو پیغام دیں کہ مت ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھیں, اپنا ویزا کیس خود کریں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو جیسے احمد صاحب جیسے بندے ان سے رابطہ کریں, ان کی سورسنگ ہوتی ہے. ہم لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم لوگوں کو میڈیا پہ آئیں اور اپنی پبلسٹی کریں. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بہت کام دیا ہے, اللہ نے بہت نام دیا, سب اسی کا ہے. لیکن بات یہ کہ آپ کے توسط سے اگر کوئی لوگ, خاص کر ریفیوزل کی بات کرتا ہوں, اللہ کا یہ شکر ہے میں نے آج تک جتنے ریفیوزل کیس کیے ہیں اس کا رزلٹ 99% الحمدللہ, اور آج تک اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم ہے میرے پہ, اور سب اللہ کا ہی ہے. الحمدللہ. میں آپ لوگوں کو ایک بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی ٹف سے ٹف کوسچن ہو, چیلنج کر رہا ہوں ثاقب صاحب میں لوگوں کو, جی جی پلیز پلیز پلیز, کوئی آپ کے پاس مشکل سے مشکل ویزا سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے, آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں, میرے واٹس ایپ میں بتائیں. ہمیں ایک الگ سے ثاقب صاحب سے ریکویسٹ کہ ابھی بھی یہ میرے ساتھ ویڈیو میں نہیں آنا چاہ رہے تھے, میں نے ان کو ریکویسٹ کی, لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں ثاقب صاحب میرے ساتھ ویڈیو پہ آئے, اور یہ میں آپ کے لیے دوبارہ ایک ان کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا, صرف ہم وہ رکھیں گے جس میں آپ کے سوال ہوں گے اور وہ ہم ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ, اس کے اوپر ہم ایک دوبارہ ویڈیو بنائیں گے. آپ کے توسط سے ایک بات کہتا چلوں اس سے پہلے کہ میں آپ کی کلوزنگ کروں, پاکستانی نہیں پوری ورلڈ میں آپ سے بات کروں. احمد صاحب 60 کنٹریز آر ویلکمنگ سب کو, بالکل ایوری ون کین گو ان 60 کنٹریز, دے آر ایلیجبل. جی اب وہ ایلیجبل کیسے ہیں جی, اور کیوں ہیں, آپ سے لوگ پوچھیں, میں جواب دینے کو تیار. ویری گڈ, تھینک یو ویری ویری گڈ, تھینک یو سو مچ دوستو. اگین میں ثاقب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ جو میرا ایک کام تھا جو انہوں نے کروا کے دیا. انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ڈسکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور ثاقب صاحب کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.